بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ بلخ کے بادشاہ تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بلخ کی بادشاہت ترک کر کے درویشی اختیار کر لی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک غلام خریدا۔ گھر پہنچ کر اس غلام سے سوال کیا، کیا کھاؤ گے؟ جواب ملا، جو کھلاؤ گے۔ پوچھا، کیا پہنو گے؟ جواب ملا، جو پہناؤ گے۔ پوچھا، کیا نام ہے؟ جواب ملا، جس سے پکارو گے۔ پوچھا، کیا کرو گے؟ جواب ملا، جو کراؤ گے۔ پوچھا، کوئی درخواست ہے؟ وہ بولا، غلام کو درخواست سے کیا کام۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا گریبان پھاڑ لیا اور اپنے آپ سے گویا ہوئے، اے عاجز و مسکین، تو بھی تو اپنے رب کریم سے اس طرح پیش آ جس طرح یہ غلام کہتا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عظیم سلطنت کو ٹھکرا کر درویشی اور حق شناسی کا راستہ اختیار کیا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سادہ لباس پہن کر محنت مزدوری کیا کرتے تھے۔ تذکرۃ الکرام میں لکھا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ عراق کے ایک قصبے میں باغبان کی حیثیت سے کام کر رہے تھے۔ باغ کے مالک کو کسی طرح یہ معلوم ہو گیا کہ اس باغ کے پاسبان حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں کو بوسہ دیا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مزدوری میں اضافہ کر دیا۔ اس راز کے بے نقاب ہونے سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا دل پریشان ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے باغ کی چابی مالک کے حوالے کر دی اور رخصت ہونے کی اجازت طلب کی۔ باغ کے مالک نے کہا، میں ہر طرح سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو آرام پہنچاؤں گا، آپ رحمۃ اللہ علیہ تشریف نہ لے جائیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، پہلے ہم مزدور تھے، اب ایک بزرگ ہیں، ہم تقویٰ، طہارت اور بزرگی کو بیچنا نہیں چاہتے۔ یہ کہہ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ دمشق کی طرف روانہ ہو گئے۔ ایک دفعہ زمانہ شاہی میں ایک اللہ کا درویش شخص حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کے محل میں آیا اور کہا، میں سرائے میں رات بسر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے فرمایا، بے وقوف، یہ سرائے نہیں، میرا محل ہے۔ وہ بولا، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے اس میں کون رہتے تھے اور پھر ان سے پہلے؟ انہوں نے کہا، مجھ سے پہلے اس محل میں میرا باپ اور ان سے پہلے میرے دادا رہتے تھے۔ وہ شخص مسکرا کر بولا، بادشاہ سلامت، آپ رحمۃ اللہ علیہ ہی کہیے، یہ مکان ہوا یا سرائے؟ یہاں ایک آتا ہے اور دوسرا جاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ یہ سن کر بہت متاثر ہوئے اور دنیا سے دل اوچاٹ ہو گیا۔ ایک دفعہ کہیں جا رہے تھے کہ ایک درویش کو روتے ہوئے دیکھا۔ فرمایا، کیا تجھے درویشی مفت میں مل گئی ہے جو تو روتا ہے؟ درویش نے کہا، تو کیا درویشی کی بھی قیمت ہوتی ہے؟ فرمایا، ہاں، میں نے بلخ کی بادشاہت دیکھ کر اسے خریدا ہے اور جب غور کرتا ہوں تو مجھے یہ سودا سستا معلوم ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ حمام کا ارادہ کیا لیکن خالی ہاتھ ہونے کی وجہ سے کسی نے اندر نہ جانے دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جب شیطانی گھر میں خالی ہاتھ نہیں جانے دیتے تو رحمانی گھر میں ہمیں کون خالی ہاتھ گھسنے دے گا؟ ایک دن حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کو کسی سے کچھ تکلیف پہنچی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے حق میں نیک دعا کی۔ اس نے کہا، یہ کیا معاملہ ہے؟ میں نے تو آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ فرمایا، میں تمہارے سبب بہشت کا حقدار بنا، اب یہ مناسب نہیں کہ تم میری وجہ سے دوزخ میں جاؤ۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ ایک رات بیت المقدس میں سوئے ہوئے تھے۔ ندا آئی کہ رات کا قیام جہنم کے شعلے کو بجھا دیتا ہے اور پولیس رات پر قدم مضبوط رکھتا ہے۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے تا دم مرگ نماز تہجد قضا نہیں کی۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس قدر انسان مال سے تعلق رکھتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ سے رکھے تو وہ کبھی بھوکا نہ رہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنے فقر کے دبدبے کی آواز ہر طرف سنی تو بارہا فرماتے تھے کہ ہم جب سے فقر کی تلاش میں باہر نکلے ہیں، دولت مندی خود ہمارے ہاں آتی ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک راستے سے گزر ہوا جہاں ایک شرابی کو بے ہوش پڑے دیکھا۔ اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی زبان دھوئی اور فرمانے لگے، کیسی زبان کو یہ آفت پہنچی جو اللہ کا ذکر کرتی تھی۔ جب اسے ہوش آیا تو لوگوں نے ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کے سلوک کا ذکر کیا تو وہ شخص بہت شرمندہ ہوا اور توبہ کی۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں بشارت ہوئی کہ تو نے ہمارے واسطے اس کی زبان پاک کی
ہم نے تیری وجہ سے اس کا قلب پاک کر دیا۔